ابھی ہے سہولت کاری جاری ویسے میاں صاحب؟ جی میں اب آ جائیں ایک ادارے نے اپنی خود احتسابی کر کے وہاں سے جو سہولت کاری ہو رہی تھی ان کو سزا دی یا ان پر جو یقیناً ادارے کے حوالے سے کارروائی کی، مگر کیا دوسرا ادارہ جو ہے اس میں بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں وہ سہولت کاری آج تک نہیں دے رہے؟ مجھے یہ کوئی بتائے نا کہ کیا سپریم کورٹ میں اتنی درخواستیں کسی ملزم مجرم کی طرف سے دی گئی ہوں اور وہ انٹرٹین کی گئی ہوں؟ کیا کسی ملزم مجرم کی طرف سے اتنی درخواستیں ہائی کورٹ یا لوور کورٹ میں دی گئی ہوں اور اگلے دن وہ ان پر ایکشن بھی ہوا ہو؟ نہیں ہوا ہے آج تک. تو سہولت کاری پھر کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ سہولت کاری نہیں کہ آج حضور نے جیل میں کیا کھانا کھایا، کتنا سیب لیا، کتنا وہ چکن لیا، دیسی تھا یا دوسرا تھا، مٹن کے کتنے دفعہ اس کو کھانا کیا ویسے یہ کیوں ہو رہا ہے میاں صاحب؟ جیلیں سب نے دیکھی ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ چیزیں کیا سب کو پھر میسر ہوتی ہیں؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور میرا اسی سے سوال ایک ضمنی یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ آپ نے 9 مئی کا حوالہ دیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی تھیں، 9 مئی میں ملوث لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا تھا، ہمارے سامنے چیزیں آ رہی تھیں، میڈیا کو بتایا جا رہا تھا. ایک دم آپ کو لگتا نہیں کہ وہ سلسلہ رک گیا ہے یا اس پر بات نہیں ہو رہی ہے یا سست روی کا شکار ہو گیا ہے؟ وہ کدھر گئی فوجی عدالتیں؟ وہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا کچھ؟ دیکھیں ساتھیہ، یہی بات ہے اصل میں کہ آپ کو جو فوجی عدالتیں بنانے کی ضرورت اس وقت نہیں رہتی جب نارمل جو عدالتیں ہیں، جو عدلیہ ہے، وہ کام اپنا کر رہی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ 5 کردار جو تھے وہ سارے کے سامنے قوم کے سامنے ننگے ہو گئے، اعتراف جرم وہ کر چکے ہیں 2017 کے جو لوگ تھے، اور آج آڈیو ویڈیو سامنے آ چکی ہیں. اس پہ تو عدالت جو ہے وہ لب کشائی نہیں کرتی، اس پہ تو کوئی نوٹس نہیں ہوتا. ارشد ملک کو آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں مگر ارشد ملک نے جو جج نے سزا دی اس کو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے. یہ کیسا انصاف ہے؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ سوال کر رہے تھے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کو تو ان کے قانونی پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک میں ان کو ریلیف بھی مل گیا. کیا اس طرح کبھی کسی کو ریلیف ملتا ہے کہ 26-27 دن ایک بندہ جیل کے اندر ہو اور روزانہ کی بنیاد پہ کبھی سپریم کورٹ ڈسکس ہو رہا ہو، کبھی لوور کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، اور 25 دنوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں جیل کے حوالے سے یا ان کی رہائی کے حوالے سے کسی عدالت میں کیس نہ لگا ہو؟ کیا 25 ماہ جو لوگ جیل میں بے گناہ رہتے ہیں ان کا کبھی 25 مہینوں میں 25 دن بھی کوئی اس طرح کی ہیئرنگ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ عدل کا جو ترازو ہے اس کا پلڑا ایک طرف جھکائے رکھیں گے تو اس عدل کے نظام پہ لوگ اعتماد کیسے کریں گے؟ پھر لوگ کس طرح سمجھیں گے کہ ہمارے دکھوں کا مداوع ہو رہا ہے؟ ایک بات آپ نے اور کی ہے، آپ نے یہ بات کہی کہ یہ سارا کچھ کیا کس نے ہے. اصل بات یہ ہے، دیکھیں میں نے یہ کہا اور عام طور پر یہی وتیرہ ہے سب کا کہ لوگ پچھلی حکومتوں پہ ملبہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جناب انہوں نے کیا، ہم کیا کر سکتے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ 4.25 سال بھی ایک طرف رکھ لیں، 16 ماہ بھی، اور نگرانوں کو بھی ایک طرف رکھ لیں. جس کا جو قصور بنتا ہے اس پہ ڈالا جانا چاہیے اور اس کو پبلک کیا جانا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں آئی پی پیز کی جو کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ معاہدے کس نے کیے تھے؟ ٹھیک. اور ان معاہدوں میں سے آپ کس طرح لوگوں کو یہ آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے کہ یہ ملکی ہیں یا غیر ملکی؟ آپ نے غیر ملکی ان کو شو کر کے انویسٹر شو کر کے پاکستان کے اندر لائے اور ڈالروں میں ادائیگی کا ان سے معاہدہ کیا اور فل کیپیسٹی پر ادائیگی کرنے کا بھی آپ نے ایگریمنٹ کیا.